السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ سب ٹھیک ہے؟ میں یہ ویڈیو باہر بیٹھ کے بنا رہی ہوں، آپ کو پتہ نہیں باہر بیٹھ کے نہیں بناتی۔ آئی تھنک سو مجھے گلی کا اتنا پتہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کسی کا جو فرسٹ میں رگڑائی ہو رہی ہے، مشین 7 دن چلتی ہے تو انہیں کس ٹائم بنائے۔ ابھی میں اذان کا ویٹ کر رہی ہے کہ اذان ختم ہوئی، میں نے دوسری کا ویٹ کیا، پھر میں نے تیسری کا ویٹ کیا، اب میں نے کہا یہ بنا لو اس سے پہلے کہ یہاں سے دھوپ بھی چلی جائے۔ تھوڑی سی میں بات کر رہی تھی، اب میں نے شاید آپ سے وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کی کہ بھی ہم دن میں کتنے کھانے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھانے میں نے یہ باتیں اس لیے کرنا چاہ رہی تھی، جو چیز مجھے فیل ہوتی ہے میں صرف وہ ایکسپریس کرتی ہوں آپ لوگوں سے۔ آپ لوگ شاید مجھے سمجھ چکے ہوئے ہو کہ میں کس چیز کو پروموٹ کرنا چاہتی ہوں اور میرا کیا اس چیز کے بارے میں ویوز ہوتے ہیں اور میں کیوں کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو دیکھو عمر کے حصے ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بولا کہ میں پڑھی لکھی تھی، مجھے ٹینشن شروع ہو گئی تھی کہ میں جب امی کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد مجھے فکر ایک میرا سب بہت بڑا پارٹنر چلا گیا زندگی سے۔ یہ غم شاید انسان کو کھا جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ غم انسان کو واقعی کھا جاتے ہیں اگر ہم ان کو اپنے پر حاوی رکھیں نا، بالکل۔ اور کچھ چیزوں پہ تو اللہ تعالیٰ صبر دیتے ہی نہیں ہیں، آتا ہی نہیں ہے، صبر ہی نہیں آتا، جتنا بھی یاد کریں اتنے ہی آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے زندگی مجھے نہیں یہ چیز میں نے ہمیشہ آپ کو بولا مجھے گاڈ گفٹڈ ہے شروع سے ہی۔ میرے ابو کہا کرتے تھے کہ میری اس بیٹی کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ نے یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں دی ہوئی ہیں، اس نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے کہ میں جب بہت زیادہ مسئلے میں ہوتی ہوں، میں اب بہت ساری بیماریوں سے لڑ رہی ہوں، میں آج آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہی ہوں۔ شاید آپ میری اس چیز سے بہت سارے لوگ جو بیمار ہیں سمجھ سکیں، شاید میں کچھ ایسی بیماریوں سے لڑ رہی ہوں کہ بعض اوقات میں اللہ کرے کہ یہ میری ویڈیو بلاگ میرے بچے نہ دیکھیں، لیکن وہ دیکھتے ضرور ہیں، پتہ نہیں اب دیکھ لیں تو پتہ نہیں مجھے، لیکن میرا دل کر رہا تھا میں یہ بات کروں۔ دیکھو گھر میں دال بھی بنتی ہے، سبزی بھی بنتی ہے، گوشت بھی آتا ہے، پھل بھی بہت زیادہ ہے، پیشن میں اپنے پورے کرتی ہوں، پڑھی لکھی بھی ہوں الحمدللہ۔ جب میں خود نہا لیتی ہوں، کیونکہ میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، جب میں خود نہا لیتی ہوں، خود وضو کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کا نماز پڑھ لیتی ہوں، میں کرسی پہلے میں نے بیڈ پہ نماز پڑھی، بیڈ سے میں کرسی پہ آئی، صوفے پہ آئی، صوفے سے میں کرسی پہ آئی، کرسی سے میں اب بیٹھ کے نماز کو پڑھنا شروع ہوئی ہوں۔ تھوڑا مسئلہ ضرور ہو رہا ہے، لیکن کوشش میری بہت زیادہ ہے کہ جب تک میری سانس چل رہی ہے میں اس چیز کو کیونکہ میں نے اس چیز کو فیل کر لیا نا، میں نے موت کو دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو جاتے بھی دیکھا ہے اور اپنے اوپر بھی دیکھا ہے۔ تو بات میں نے صرف آپ سے اتنی سی یہ کرنی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی میری طرح بہت ساری بیماریوں سے بھی لڑ رہا ہے، اور بہت سارے سرکمٹانسز ہوتے ہیں ایسے جو ہم شیئر نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ بھی، اگر ہم ان سے بھی لڑ رہے ہیں تو ہمیں آئی تھنک پازیٹیو ہو کر خدا کے آگے جھک جانا چاہیے۔ ختم کر دو یہ اپنی کوششیں کرنا اور خدا کے آگے جھک کے ایک دفعہ میں نے یہ کیا ہے اور میں اپنا ایکسپیرینس آگے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں کہ الحمدللہ کہ ہم ایک باعزت زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہیں۔ میں نے ہمیشہ کہا، میں نے رات کو بھی ایک بلاگ اپلوڈ کیا تھا، میں نے بولا تھا کہ ہم اگر یوٹیوب کو ہم کیوں یوز کر رہے ہیں غلط، ہم ایک غلط چیزوں کو دکھا کے دیکھو بیٹی کا گلا کٹ گیا، میرے خیال میں ایسے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، ہم بچپن میں بھی سنتے تھے، اب اس بچی کا گلا کٹ گیا، وہ ماں کو پیٹے گی، یار تم لوگ اس کا انٹرویو کر رہے ہو، تمہیں کیا پتہ کہ اس انٹرویو کے پیچھے جو ایک لڑکی تو مر گئی 100 لڑکیاں مریں گی، اور کیوں کر رہے ہو ایسے؟ مجھے ان چیزوں کی تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے ہمیشہ کہا کہ جو بے شعور انسان ہوتا ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، باشعور زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھو جب ٹی وی نہیں تھا ہم لوگ کتنا کھیلتے تھے، کتنا بہن بھائیوں میں گیم، پتہ نہیں آپ لوگ کھیلتے تھے کہ نہیں، نام چیز جگہ، اور انگلش میں کھیلنا ہے، اسکریبل کھیلتے تھے ہم لوگ، لوڈو کھیلتے تھے، ریڈی گو کھیلتے تھے، ٹھپو گرم کھیلتے تھے، آئی تھنک سو کہ بڑی گیمز تھیں ہماری، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا یہ میل ہے یہ فیمیل ہے، اور آئی تھنک سو کہ میں نے دوپٹہ لینا بھی 9th 10th میں شروع کیا،
مطلب ماحول ہی ایسا نہیں تھا. جب آپ ٹی وی پر ایسی خبریں چلاتے ہو 2 سال کی بچی کے ساتھ جاتی ہوگی، 3 سال کی، 6 سال، یار تو پھر ہماری جیسی مائیں کدھر جائیں گی؟ ہم تو پھر 1 منٹ میں نہیں چھوڑ سکتے بچوں کو. اس لیے میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ غلط چیز کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، اویئرنیس میرے خیال میں ہر بندے کو ہے کہ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے. دیکھو وہی بات آتی ہے نا کہ فیسلٹی کو آپ پازیٹیو یوز کرتے ہو کہ نیگیٹیو یوز کرتے ہو، یہ آپ کے اوپر آتا ہے. میں نے آج دال گوشت بنایا، ساتھ میں نے سبزی والا مجھے آج مل گیا، تو مجھے تھوڑے سے ایشوز ہیں ہیلتھ کے. میں نے میتھی کھانی تھی، میں نے مل گئی. چقندر بھی مل گیا، گاجر بھی مل گئی. کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھو جو سوچتے ہیں وہ مل جاتا ہے. نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیں، دلوں سے بغاوت چھوڑ دیں. کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے. حسد چھوڑ دیں، کدورت چھوڑ دیں، چغلی چھوڑ دیں. میں نے فون کا یوز چھوڑا، مجھے ایسا لگا جیسے آدھی زندگی آسان ہو گئی. میں صحیح بتا رہی ہوں آپ کو، کر کے دیکھ لیں. اور دوسرا میں نے آپ کو ایک بات اس وقت بھی کی، زندگی میں ہر چیز کو معاف کر دیں، لیکن کسی کی بھی بے وفائی کو معاف مت کریں. جو آپ کے ساتھ منہ پہ میٹھا ہو اور پیچھے سے آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہو، ایسے انسان کو وہاں تک چھوڑ گیا ہو جہاں تک اس کو چھوڑنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ معاف کر دیں. معاف کرنے کے لیے بھی لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی سزا اس دنیا میں ہی ملتی ہے اور ملنی چاہیے. میں اس حق میں ہوں. تو الحمدللہ ہم سب، میرے جیسی جو عورتیں ہیں جو بیماریوں سے بھی لڑ رہی ہیں، بچوں کے لیے اپنی زندگیاں ہم نے قربان کر دی ہیں، تو ہم اب اللہ تعالیٰ سے ایک ہی چیز مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے باعزت طریقے سے اور ایمان کی موت دینا، اور ہمارے پیچھے سے ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، وبال مت بنے اس دنیا کے لیے. باقی باتیں بعد میں ہوں گی انشاءاللہ. نماز پڑھتے ہیں، پھر کھانے کو دیکھتے ہیں. گیس کیوں ہو جائے گی. اوکے جی، بائے، اللہ حافظ.